السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کی لائیو پریزنٹیشن سیشن سے میرا نام ہے حسنین ضیاء بن عبدالشکور۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں عدل و انصاف کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بھائیو، اسلام میں عدل و انصاف کا تصور کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف عدل و انصاف کا۔ عدل و انصاف اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدل کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عدل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ عدل اور انصاف قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں عدل اور انصاف کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب نہیں دیکھے بلکہ عدل اور انصاف سے کام لیا۔ اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف فیصلہ کرتے، اپنی رشتہ داری یا قرابت داری نہیں دیکھتے تھے بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل کو ہر حال میں قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے فیصلہ اپنے یا اپنے قریبی عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن کام عدل سے لینا ہے، کام انصاف سے لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اپنی بیٹی تک کو کہا کہ اگر وہ بھی غلط کام کرے گی تو اس کو بھی جو ہے انصاف کے ساتھ اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اگرچہ اپنے ہی خلاف فیصلہ کیوں نہ ہو پھر بھی جو ہے انصاف اور عدل کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچ بولنا ہے اور عدل و انصاف کرنا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنا اچھا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ دوسرا ہے، عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ جو عدل و انصاف کرتا ہے اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل پر مبنی فیصلے کیے، چاہے معاملہ کسی عام فرد کا ہو یا کسی خاص آدمی کا ہو یا کسی قریبی رشتہ دار کا ہو یا کسی عزیز بندے کا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کام لیا۔ عدل کی کئی قسمیں ہیں، بہت سی اقسام ہیں عدل کی۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں عدل کی اقسام بیان کروں گا۔ نمبر 1 پر ہے العدل مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب، عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل ہے۔ نمبر 2 پر ہے العدل مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا، بے انصافی اور نا انصافی نہ کرنا۔ نمبر 3 پر ہے العدل مع الناس، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، لوگوں کے معاملات میں جو ہے انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں جو ہے انصاف کرنا۔ اور نمبر 4 پر ہے العدل فی الحکم، اگر انسان جو ہے حاکم بن گیا ہے، انسان کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ آ گیا ہے، انسان کے ہاتھ میں کرسی آ گئی ہے، انسان کے ہاتھ میں اختیارات آ گئے ہیں، تو انسان نے اس میں عدل کرنا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، بے انصافی اور غیر عدلی نہیں کرنی۔ اس کے بعد عدل اور مغربی انصاف کا فرق۔ اسلام اور جو عدل ہے، اسلام اور جو مغرب ہے اس کے عدل میں فرق ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام میں عدل حق و باطل کی بنیاد پر ہے، جبکہ مغرب میں عدل جو ہے وہ قانون کی تشریح ہے۔ یہ بڑا فرق ہے، یہ بہت زیادہ اسلام اور مغرب میں فرق ہے۔ اس کے بعد اسلام میں عدل کا مطلب ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، جبکہ مغربی عدل کا دار و مدار انسانی معاہدوں پر ہے۔ اگر ان کے نزدیک جو ہے اگر کسی نے غلط معاہدہ کر دیا ہے، غیر شرعی طور پر جو ہے اس نے معاہدہ کر دیا ہے، بے شک وہ کسی کے حق میں ناانصافی ہے، وہ ان کے نزدیک جو اس نے معاہدہ کر دیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جبکہ اسلام میں انسان کے جو ہے حق کے مطابق جو ہے عدل ہے، اگرچہ وہ کسی نے معاہدہ کر دیا، جو بھی کر دیا، فیصلہ کر دیا، لیکن جو عدل ہے ہوگا وہ اسی حق جو جس کا وہ حق ہے اس کے مطابق جو ہے عدل ہوگا۔ اس کے بعد عدل کے جو فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلا معاشرتی استحکام، معاشرہ جو ہے قائم رہتا ہے، معاشرے میں جو ہے امن و سکون۔ دوسرا فائدہ ہے امن و سکون، عدل کرنے سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر غیر عدلی کرے گا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ نمبر 3 پر ہے انسانوں میں مساوات، جب انسان عدل کرے گا تو ظاہری بات ہے انسانوں میں برابری ہوگی، مساوات ہوگی۔ نمبر 4 پر ہے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ، عدل کے ساتھ ہی ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، عدل کے بغیر کبھی بھی ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔